لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہاں ہم نے اس انسان کو دو پانیوں سے پیدا کر دیا ہے، مرد اور عورت کے نطفے سے اس انسان کو نکال دیا ہے۔ ایک وقت اس پر وہ بھی تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، دور دور تک اس کا کوئی جسم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن دونوں نطفوں کو اللہ نے ملایا اور ملا کر کے ان سے ایک لوتھڑا تیار کر دیا۔ اس کو اللہ نے نبتلیہ سے تعبیر کیا ہے کہ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے ہیں، یعنی اس کو اللہ نے کبھی دوسری حالت میں تبدیل کیا۔ پہلے پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر اللہ نے اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے اللہ نے اس کے جسم کے اندر، یعنی اسی خون کے اندر جو جمع ہوا خون تھا اس کے اندر ہڈیاں پیدا فرمائی، پھر اس کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھا دیا، اور گوشت چڑھا کر کے پھر اللہ نے فرما دیا کہ ہاں اب یہ اس لائق ہو چکا ہے، اب یہ چھوٹا سا معصوم سا ایک بچہ بن کر کے تیار ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تیری ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس کو دنیا کے اندر آنے کو اللہ نے حکم دیا تو وہ دنیا کے اندر تشریف لے آیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں جانتا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، دنیا کی کسی چیز کا علم اس کو نہیں ہے، اسے ابھی یہ بھی نہیں پتا ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ بس اسے اللہ نے ایک چیز سکھا دی ہے، اللہ نے ایک چیز اس کو سکھا دی ہے، ایک علم وہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ الہام کر دیا ہے کہ چاہے تجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، گرمی لگے گی، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہوگی تو صرف رونا ہے، صرف کیا کرنا ہے، صرف رو دینا ہے، اسی سے تیری تمام تکالیف دور ہو جائیں گی۔ اگر انسان رونے والا بن جائے، ایک چھوٹا سا بچہ اگر روتا ہے تو خدا کی قسم اس کی تمام ضروریات حل ہو جاتی ہیں۔ اگر چھوٹا سا بچہ رونے لگے، اس کو بھوک لگی ہے تو ماں باپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، ماں فوراً اس کے رونے سے محسوس کر لے گی کہ ہاں اس میرے بچے کو بھوک لگی ہے تو اس کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دودھ کو کس طریقے سے اپنے جسم کے اندر اتارنا ہے۔ اللہ نے یہ چیز بھی اس کو الہام کر دی ہے کہ ماں کی چھاتی کو دبائے گا تو ان سے دودھ نکل کر کے اس کے حلق کے اندر پہنچ جائے گا، ورنہ دنیا کے اندر کوئی معلم ایسا نہیں، کوئی مولوی اور مفتی ایسا نہیں، یا کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر ایسا نہیں جو چھوٹے سے معصوم بچے کو دودھ پینا سکھا سکے۔ کوئی نہیں سکھا سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے اس کو سکھا دیا گیا ہے۔ کوئی نہیں اسے رونا سکھا سکتا ہے کہ تجھ کو اگر بھوک لگے گی تجھے اس طریقے سے رونا ہے، اگر تجھے پیاس لگے گی دوسرے طریقے سے رونا ہے، اگر تجھے دوسری پریشانی لاحق ہے تو تجھے اس طریقے سے رونا ہے۔ کوئی نہیں سکھاتا ہے، اس کا رونے کا طریقہ بھی ایک ہوگا، اور اسی طریقے سے بھوک لگے گی تب بھی روئے گا، پیاس لگے گی تب بھی روئے گا، غرض ہے کہ اس کو جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی وہ صرف اور صرف رو کر کے دکھائے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے دوسری چیز جو اس کو سکھائی ہے، اس کو ماں کی چھاتی سے دودھ کس طریقے سے نکالنا ہے، بس اس کو یہ سکھا دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا جائے گا اب پھر آپ اس کو سکھائیں گے، اب آپ یعنی اب نمبر آپ کا آ جاتا ہے، اللہ کا جہاں تک وہ تھا اللہ نے اس کو وہ چیز سکھلا دی ہے، اب باری آپ کی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں۔ اب آپ اپنے بچے کو جس طریقے سے لے کر کے چلیں گے اور جو چیز اس کو سکھائیں گے خدا کی قسم آپ کا بچہ وہی سیکھے گا۔ اب آپ اس کو بتائیں گے کہ لفظ اللہ اس کو آپ سکھائیں گے تو لفظ اللہ اس کے دل کے اندر اترتا چلا جائے گا، اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ اگر آپ اس کو ماں سکھاتے ہیں کہ ماں کون ہے، یہ تمام چیزیں ماں اس کو سکھائے گی کہ تیرا بھائی کون ہے، تیرا باپ کون ہے، اسی طریقے سے تیری بہن کون ہے، یہ تمام چیزیں اس کو والدین اب سکھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو پتہ چلا ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ قدرتی نہیں ہے، انسان کو خود سیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں آپ کو اسباب اختیار کر کے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں
کہ گھر بیٹھے اور گھر پڑے ہوئے سب کچھ ہمارے ذہن کے اندر اتر جائے گا، سب کچھ آپ کے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دماغ کے اندر تو چھوٹے کے بچے کے نہیں اترا ہے تو آپ کے کہاں سے اتر جائے گا؟ اس کو آپ نے بتایا ہے کہ تیرا باپ کون ہے، اس کو آپ نے سکھایا ہے کہ تیری بہن کون ہے، یہ تمام چیزیں آپ اس کو سکھا رہے ہیں، تب جا کر کے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں اتر رہی ہیں۔ اسی کو تو اللہ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان اگر تو اب جوان ہو گیا ہے تو اپنی پہلی حالت کے اوپر غور کر لے، تجھے اپنا وقت یاد آ جائے گا اور تجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تیری اوقات ہے کیا چیز، اور تجھے اللہ نے کہاں سے اٹھا کر کے کہاں پہنچایا ہے، اللہ نے کس نطفے سے اٹھا کر کے تجھے کس بلندی پر پہنچایا ہے، تو کس چیز کے اوپر فخر کرتا ہے۔